اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، چونکہ ہم نے انشاء پہ تبصرہ کیا، ہمارا جو پچھلا موضوع تھا وہ انشاء کے بارے میں ہے، اور انشاء کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انشاء جو ہے اس میں زندگی کی صداقت جو ہے اس سے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی ذاتی تحریر ہوتی ہے۔ اس میں انشاء نگار بے تکلف، بے ساختہ اور غیر علمی انداز سے اپنی بات جو ہے وہ کہتا ہے، اور اپنے جو ذاتی مشاہدے اس کے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر ہی وہ اپنے تاثرات پھر چھوڑ دیتا ہے۔ چونکہ آپ کے نصاب میں جو موضوع ہے، جو انشاء لکھا ہے، وہ سر سید احمد خان صاحب نے لکھا ہے۔ ان کا جو لکھا ہوا انشاء ہے خوش آمد کے بارے میں، ان نے خوش آمد ایک خوبصورت سی، نہایت ہی خوبصورت انشاء لکھا ہے۔ خوش آمد پر بحث کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی بہت واضح کرنا چاہتی ہوں کہ سر سید احمد خان صاحب جو تھے وہ ایک یعنی کہ وہ کس حد تک ایک کامیاب ادیب رہ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت جانکاری یہاں پہ دینا چاہتی ہوں کہ سر سید احمد خان صاحب جو ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی جو شروعات ہے وہ 1817 میں کی ہے، اور انہوں نے اپنا آخری دم، یا انہوں نے جب اس دنیا میں سانس چھوڑ دی تو 1898 یعنی کہ 1898 میں انہوں نے اپنی زندگی کا جو آغاز تھا اس کو ختم کیا، یعنی کہ ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ 1898 میں عیسوی میں مکمل ہوتا ہے۔ یہ سر سید احمد خان صاحب جو ہے یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یعنی کہ ان کے تعارف کے بارے میں، ان کا تعارف کرانے میں ہم جتنی بھی اس کی تعریف کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ اردو ادب کے وہ مایہ ناز ادیب ہیں جس کو ہر ایک بخوبی جانتے بھی ہیں، اور ان کی جو شہرت ہے اور ان کی جو نام ہے، یعنی کہ وہ ہر ایک کو لبھاتی ہے، یعنی کہ اس نے کس انداز سے، چاہے مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے انہوں نے جو بھی کام کیے، یا اردو ادب کی ترقی کے لیے، یا انہوں نے اردو ادب کی جو راہ ہے اس کو کتنا ہموار کیا ہے، اس میں سر سید احمد خان کا جو نام ہے وہ سر فہرست ہے۔ یعنی کہ یہ وہ ہمارے ادیب ہیں، یہ وہ ہمارے تعلیم ہیں جو ادیب رہ چکے ہیں، یہ وہ مایہ ناز ادیب رہ چکے ہیں جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ابھی واضح کیا کہ انہوں نے، سر سید احمد خان صاحب جو ہے، انہوں نے 1817 میں یعنی کہ بھی مقامی دہلی میں انہوں نے یہ ولادت پائی، یعنی کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ دہلی میں ہوئی، اور ان کے بزرگوں کا جو وطن رہا ہے، ان کا جو وطن رہا ہے وہ دہلی ہی ہے، جو شاہجہاں یعنی کہ شاہجہاں کے دور میں، یہ شاہجہاں کے دور میں ہندوستان آئے اور مغل دربار میں اونچے عہدے پر یہ فائز رہے۔ سر سید احمد خان صاحب نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ علمی اور مذہبی تھا۔ ان کے والد بڑے نیک اور پاک باز بزرگ تھے۔ سر سید احمد خان صاحب کی والدہ بھی نہایت ہی خوش سلیقہ، وہ پاک باز تھیں، روشن دماغ ان کے پاس تھا، اور تعلیم یافتہ بھی تھی۔ آپ کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ زیادہ تر آپ کے نیک نفس والدہ کے زیر سایہ میں ہوئی، اور ان کے والدہ کے انتقال کے بعد جو ہے انہوں نے ملازمت کی تلاش میں یہ ملازمت کی تلاش میں لگ گئے، اور انہوں نے یہ سر سید احمد خان صاحب جو تھے یہ پہلے ہی ذہین اور محنتی آدمی تھے۔ 1882 میں انہوں نے اپنی ایک ان کی جو یہ مشہور کتاب تھی جس کا نام ہے آثار و سنادید،
انہوں نے آثار و سنادید اپنی یہ مشہور کتاب 1842 میں لکھی، اور انہوں نے جس کا جو ترجمہ ہے فرانسیسی زبان میں بھی ہوا۔ اس کتاب میں انہوں نے دہلی کے مشہور تاریخی مقامات جو ہے ان کو واضح کیا ہے، ان پہ انہوں نے روشنی ڈالی، اور اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان صاحب نے یعنی کہ اس کتاب میں انہوں نے ایک تو دہلی کے جو حالات تھے ان کو قلم بند کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کتاب میں دہلی کی جو مشہور تاریخی مقامات تھے ان کے احوال بھی انہوں نے اس کتاب میں قلم بند کیے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ اس کتاب کی تیاری میں اس کتاب کی یعنی کہ آثار و سنادید کی تیاری میں انہیں متعدد انگریزی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا پڑا۔ اس طرح جو ہے مغربی علوم اور خاص طور سے سائنس کا جو شوق ہے وہ اس کو یعنی کہ مغربی علوم اور سائنس کا شوق اس میں پیدا ہوا، وہ جذبہ اس میں پیدا ہوا، اور انہوں نے اس کی اور بھی یعنی کہ وہ اس کی اور بھی گامزن ہو گئے۔ سر سید احمد خان صاحب جو تھے یہ مسلح قوم کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ ادیب بھی تھے۔ ان کی تحریر صاف، واضح اور پرزور ہے۔ ان کی تحریر بناوٹ سے پاک ہے۔ وہ مشکل کشا، مشکل سے مشکل مسئلوں کو یعنی کہ سیدھی سادی زبان میں بیان کرنے کی بے پناہ قدرت رکھتے تھے۔ موجودہ دور کی اور پرزور تحریر کے بانی جو ہے وہ سر سید احمد خان ہی ہے۔ یعنی کہ سر سید احمد خان صاحب کو یہ صحرا بخوبی یعنی کہ اس کو ہم یہ صحرا دے سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان صاحب جو تھے وہ موجودہ دور کے بانی ہیں، اور انہوں نے جو موجودہ دور میں تعلیم و تربیت کا جو روح جو موجودہ دور میں تعلیم و تربیت میں جو روح جس نے روح پھونکی وہ سر سید احمد خان صاحب نے ہے، کیونکہ انہوں نے اتنے راستے نکالے، انہوں نے اردو ادب کے اتنے راستے ہموار کیے جن راستوں پہ چل کر باقی یعنی کہ جن کے راستے مشکل ہو گئے تھے ان کے راستے جو ہے وہ آسان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے وہ راہ نکالی جس میں ہر ایک نے اپنا قلم، جس راستے پہ چل کے ہر ایک نے اپنا قلم منوایا، اپنا لوہا منوایا، اور وہ کامیاب ہو گئے اس صنفی ادب کو یعنی کہ اس سخن کو یعنی کہ اس کتاب کو یا اس صنف کو انہوں نے فروغ عطا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سر سید احمد خان صاحب جو تھے یہ ان کی جو یعنی کہ ان میں ایک خاص وصف یہ تھا کہ جتنے بھی اگر بھی کوئی بھی مشکل سے مشکل مضمون کوئی بھی ہوتا تھا تو وہ اس کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اور ایک انہوں نے اپنا ایک مشہور رسالہ جس کا نام ہے تہذیب الاخلاق، انہوں نے وہ رسالہ بھی جاری کیا۔ اس رسالے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمانوں میں روشن خیالی کو بیدار کرنا اور ان میں جدید علوم کا شوق جو ہے اس کو پیدا کرنا ہے۔ ان کی کوشش جو ہے وہ بااثر ثابت ہوئی، اور دھیرے دھیرے جو ہے مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے۔ آخری عمر تک کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف تعلیم کا کام جو ہے انہوں نے انجام دیا، اور اس کے بعد 1898 میں علی گڑھ میں انتقال کیا، اور وہی کالج کے احاطے میں ان کو دفن کیا گیا۔